ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج ماہ محرم کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر جو گزارشات کر رہا تھا ان کا عنوان تھا کہ ناسبیت کے محرکات، ناسبیت اور اس کے محرکات۔ آج بھی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سامعین محترم، ناسبیت سے مراد وہ گروہ ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے اور جو اہل بیت کو سب و شتم کرتا ہے اور اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ناسبیت کا جو فتنہ ہے یہ محمود عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید سے شروع ہوا تھا اور پھر بہت سے لوگ بالخصوص جو منکرین حدیث تھے وہ اس کے ہم نوا بنتے گئے اور اب یہ بات ایک باقاعدہ فرقے کی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس فرقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے یہ تو ناسبیت کی میں نے خلاصہ بیان کیا کہ ناسبیت کیا ہے۔ اس کے محرکات سے مراد یہ ہے
کہ جو لوگ ناسبیت کو قبول کرتے ہیں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کس لیے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ جو بچپن سے ایک نظریہ رکھتا ہے، ایک اس کا عقیدہ ہے، اسے چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نیا نظریہ اپنا لیتے ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کون سی چیزیں اس کی بنیاد بنتی ہیں، اس کو تحریک دیتی ہیں، اسے ناسبیت کے محرکات کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ لوگوں نے معمول بے دین اور آئیڈیل دین میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے اس فرق کو فراموش کر دیا کہ جو دین کی اصلی حیت ہے کہ اگر مسجد میں دین ہے تو سیاست میں بھی دین ہو، معاشرت میں بھی دین ہو، معیشت میں بھی دین ہو، یہ آئیڈیل دین ہے۔ معمول بے دین یہ ہے کہ بس عبادات ہو رہی ہیں اور کوئی بندہ آپ کو اذان سے منع نہیں کرتا، نماز سے منع نہیں کرتا، آپ نفل پڑھیں کوئی منع نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کریں منع نہیں کرتا، لیکن ارباب سیاست جو ہیں وہ دین کو عمل نہیں کرتے، دین پر تاجر اپنے حساب سے چلتے ہیں، اور معاشرے میں ہر وہ چیز مروج ہے جو دین کی روح کے خلاف ہے۔ اس کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک عام بندہ تکبر کا راستہ اختیار کرے وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے، لیکن اگر ایک صاحب علم بندہ متکبر ہو جائے تو وہ قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی کوئی تکبر کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، اس کا پتہ رویوں سے چلتا ہے۔ تکبر سے میری مراد یہ ہے کہ جب ایک بندے نے ایک نئی بات سنی یا خدا نخواستہ اس نے کوئی کتاب پڑھ لی، حالانکہ کتاب نہیں پڑھتے، یہ سنی سنائی باتوں پہ گزارا کرتے ہیں، کسی نے خدا نخواستہ کوئی کتاب پڑھ لی ناسبیوں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو اپنی کتابیں مفت تقسیم کرتے ہیں، 40 کتابوں کا سیٹ مفت بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اصل کام یہ ہے، پیسہ ہمارے لوگ بھی لگاتے ہیں لیکن ان کی ترجیحات بڑی چھوٹی ہیں، یہ اپنے ذوق پہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ افراد پہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ مشن پہ پیسہ نہیں لگاتے، یہ ان کی ٹریجڈی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ کسی بندے نے کوئی کتاب پڑھ لی، اب اس نے کہا کہ جناب ہمیں تو آج تک مولویوں نے بتایا ہی نہیں، بات تو یہ ہے جو ہمیں آج سمجھ آئی ہے، اور یزید تو بڑا اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جو بندہ دیکھیں، جو بندہ سٹڈی کرتا ہے یا کچھ دین کی معلومات سے شغف رکھتا ہے، اس کے علم میں بہت سی باتیں ایسی آئیں گی جو نئی ہوتی ہیں، جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مثلا علامہ اقبال ہے،
علامہ اقبال کی کئی باتیں ایسی ہیں جو میری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اقبال نے یہ کہہ دیا، اقبال نے غلط کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھی اس کا بھی مقصد ہوگا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ صحیح وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، وہی بات صحیح ہے۔ سامعین محترم، اگر ایک بندے کی سوچ یہ بن جائے کہ اس نے ایک کتاب پڑھ لی، اب میں ایک جگہ پہ مشکات کا درس دیتا ہوں، وہاں ایک مسئلہ ہے تو متعدد احادیث ہوتی ہیں کہ بھئی وضو میں ہاتھ 1 مرتبہ دھونے ہیں، 2 مرتبہ دھونے ہیں، 3 مرتبہ دھونے ہیں، کوئی برتن ناپاک ہو گیا اسے کتنی مرتبہ پانی سے، مختلف احادیث ہوتی ہیں۔ اب یہ تو محدثین بتاتے ہیں نا کہ ناسخ حدیث کون سی ہے، منسوخ حدیث کون سی ہے، اس وقت کس پہ عمل ہے۔ اب جس بندے کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس نے ایک صفحہ کھولا ہے، سامنے حدیث آ گئی ہے کہ یہ وضو میں 1 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا ہے، وہ کہے گا جی ہمیں دھوکے میں رکھا گیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ صورتحال یہ ہے۔ وہ کس سے پوچھے نہیں جا کے کہ یار میں نے یہ بات پڑھی ہے، آج تک ہم اس طریقے سے کرتے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایک بندے میں تکبر نہ ہو، وہ طالب علم بن کے اپنا کوئی مسئلہ لے کے جائے تو میرے رب نے ہدایت کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، اس بندے کو ضرور سیدھا راستہ مل جاتا ہے جو طالب علم بن کے جاتا ہے۔ اور جس بندے نے یہ کہنا ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھ لیا وہ تو ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آیا، جو کچھ میں نے سمجھ لیا وہ تو امام نصفی کو سمجھ نہیں آیا، خام کا کہہ دیا کہ یزید جو تھا وہ حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھا اور بڑا خوش ہوا تھا، جو بات میں نے سمجھ لی وہ تو، یہ جو تکبر ہے نا یہ مار دیتا ہے۔ جن بندوں کے ساتھ مجھے واسطہ پڑا، اس گروہ کے، اس ناسبیت کے، جن بندوں سے میرا واسطہ پڑا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی صاحب علم نہیں پایا کہ اسے ماضی کی گردان بھی آتی ہو، وہ بنیادی باتیں جانتا ہو، اس نے کوئی عقائد کی کتاب پڑھی ہو، کوئی وہ مبادیات دین سے واقف ہو۔ وہ کیا ہے، عام سا بندہ ہوتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، اس نے کوئی ماسٹر کیا ہے، کوئی ڈگری لی ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے، ترجمہ اسے آتا نہیں ہے، اصل کتاب تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں دیکھو یزید نے یہ خطبہ دیا اور لوگ بڑے خوش واپس گھروں کو گئے، اور اس کا تم پہلے تو پڑھو کہ یزید نے کیا خطبہ دیا تھا۔ یزید نے کہا تھا میں آج سے جہاد منسوخ کرتا ہوں، میرا والد تمہیں 2 مرتبہ بھیجا کرتا تھا، گرمیوں میں سردیوں میں جہاد کے لیے، میں نہیں بھیجوں گا، میں تمہاری تنخواہیں ڈبل کرتا ہوں۔ تو اس کے جو متوالے تھے انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہونا تھا، اس پہ اہل ایمان کیوں خوش ہوں گے، اس بات پہ یہ پس منظر نہیں دیکھتے۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناسبیت کے محرکات میں سے، اور صرف ناسبیت نہیں، جب بھی کوئی بندہ کسی نئی فکر سے متاثر ہوتا ہے، مثلا اسے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اگر نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ کوئی بندہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ کہے گا دیکھو جی یہ تو ایسے کرتے ہو جی، یہ تو اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے جی، وہ اس کو کوئی مرجو روایت سنا دے گا، اس کو نہیں پتہ یہ روایت کی کیا حیثیت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کس سے آ کے پوچھے کہ بھی ہم تو آج تک ایسے پڑھتے رہے ہیں، یہ بندہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اوہو ہمیں تو آج تک دھوکے میں رکھا گیا ہے جناب، ہمیں تو بندوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جبکہ حدیث تو یہ کہتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے گمراہی کا۔ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو ایک چیز نئی اس کے علم میں آ جائے تو وہ وہاں مفتی بن کے نہ بیٹھ جائے۔ میں نے ان بندوں کو دیکھا، اپنے ان کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں ہم جمہور کیا ہے، ہم نہیں مانتے جمہور کو۔ جمہور کیا ہے؟ امت کے بڑے بڑے لوگ، ائمہ، مفسرین، محدثین۔ میں نہیں مانتا جمہور کو، یہ بات ہے میری، اس کا مجھے اس کا جواب چاہیے۔
یعنی جو بندہ یہ کہے کہ جو بات پوری امت کو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ آ گئی، مجھے بتاؤ اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہ اس کی بات ہی کافی نہیں ہے؟ دلیلیں تو بہت بات کی بات ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے، پہلی بات تو یہ کہ خدا را اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیا کریں۔ اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیوں ہے؟ خدا را اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں، اور اگر یہ بات نہ ہو، اگر کوئی نئی بات علم میں آئے تو خود بیٹھ کے فتویٰ دینے کی بجائے کسی صاحب علم سے رابطہ کر لینا چاہیے کہ بھئی یہ بات میرے علم میں آئی ہے، یہ کیا ہے؟ سامعین محترم، ناسبیت کے پھیلنے کا دوسرا سبب یہ تکبر ہے، اور ان لوگوں کو یہ الزام ہو جاتا ہے کہ بس ہم ہیں، ہم نے سمجھا ہے، آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی جو بات میں نے سمجھ لی ہے۔ دو باتیں۔ سامعین محترم، اس کا تیسرا جو سبب ہے وہ اپنے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم رافضیت کا رد کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے بتائیے، اگر ایک بندہ عیسائیت کا رد کر رہا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا شروع کر دے، یہ بے وقوفی ہے یا سلامتی کا راستہ ہے؟ رد کرنا جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ رد کرنے میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب اہل بیت نے استغفر اللہ یہ غلطی کی تھی، امام حسین نے استغفر اللہ یہ کیا تھا؟ یہ رافضیت کا رد نہیں ہے کہ تم اپنے عقیدوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ رافضیت کا رد یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اس کا رد کریں، یا جو باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں ان کا رد کریں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم ان کا رد کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس مسلک کو قبول کیا ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت جس طرح صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہ بات ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور امام طحاوی نے کہا تھا کہ من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و ذریاتہ فقد برئ من النفاق، کہ جس بندے نے سرکار کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ اور سرکار کی اولاد پاک، آپ کی ذریت مبارکہ، آپ کے اہل بیت، ان کے بارے میں اچھا کلام کیا، جب بھی بولا تعریف کی، فقد برئ من النفاق، اللہ نے اسے منافقت سے بری کر دیا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور ہمارے جو اہل سنت ہیں یہ اہل بیت کرام کے بارے میں کسی نرم پہلو رکھنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ میں نے حضرت مجدد پاک کی بات آپ کو سنائی ہوگی کہ ان کا ایک ہی مکتوب ہے، یہ اہل سنت کا مزاج سمجھیں۔ حضرت مجدد پاک کا ایک ہی مکتوب ہے، اس میں پہلے فرماتے ہیں کہ جب میں جس کو ہم کہتے ہیں ختم دلواتا یا اصالِ ثواب کرتا تو میں حضرات خمسہ یا جن کو پنجتن پاک عرف میں کہا جاتا ہے انہیں میں شامل کرتا، سرکار کی اولاد پاک کو شامل کرتا، لیکن ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتا تھا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں
کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں کوئی میل تھا، بس ویسے ہی نہیں، میری توجہ نہیں جاتی تھی اس طرف، اور میں صرف اہل بیت کو شامل کرتا تھا ختم میں، ایصال ثواب میں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں سرکار کی زیارت کے لیے آگے بڑھا تو سرکار نے روئے زیبا دوسری طرف پھیر لیا۔ میں گھوم کے ادھر آیا، میں نے عرض کیا آقا میں تو ترس گیا آپ کے دیدار کے لیے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں تو عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے۔ فرماتے ہیں تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جو میں ان کو ایصال ثواب میں شامل نہیں کرتا نا، تو سرکار نے اس پہ ناراض ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ایک مکتوب ہے، اسی مکتوب میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو، جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، سکرات موت میں آسانی رہتی ہے۔ کہتے ہیں جب میرے والد کا آخری وقت آیا میں ان کے پاس موجود تھا، ان پر ایک مدہوشی کی کیفیت تھی۔ میں نے عرض کیا آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس پہ قائم ہوں، اور میں اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، وہ محبت اہل بیت علامت اہل سنت است، اور اہل بیت کی محبت ہم اہل سنت کی پہچان ہے۔ بخدا یہ نام دینا کہ ہم ان کے رد کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل بیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں رد کرو باطنیہ کا، رد کرو رافضہ کا، روافظ کا، لیکن اہل بیت کی عظمت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ان کی دوسری غلط فہمی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس راستے کو اس لیے اختیار کیا۔ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے، یہ ایک سوچ ہے، ہمیں اس سوچ کی بنیاد کی غلطی کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اپنے خیال میں اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے خیال میں اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ گمراہ لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی شان اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہوگا خدا کے پلے میں عبادت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہوگا مانگ لوں گا میں محمد سے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت اس کے برگزیدہ بندوں کی توہین کر کے بیان نہیں کی جاتی، اور اولیاء اللہ کی عظمت استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے شان میں کمی کر کے بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ کی شان کو اللہ کے طور پر بیان کرو، بندوں کی شان کو بندوں کے طور پر بیان کرو۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو ہر جگہ پر دہرائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ والے اس سے ناراض نہیں ہوتے کہ یہ اللہ کی تعریف کیوں کرتا ہے، ہماری کیوں نہیں کرتا۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کی تعریف کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اہل اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ یہ میری تعریف کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے اللہ کی عطاؤں کا ہی مظہر ہوتے ہیں، ان کی تعریف دراصل اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ وہ پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے نے کہنے لگا آپ لوگ نعت بہت پڑھتے ہیں، حمد نہیں پڑھتے۔
آپ رسول کریم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں بیان کرتے۔ پیسہ فرماتے تھے میں نے انہیں کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں، علی سبیل التنزل، میں تمہاری بات مان لوں، تو جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا نا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جس نے میرے نبی کو پیدا کیا، اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، تو مجھے بتاؤ یہ رب کی حمد ہے کہ رب کی حمد نہیں ہے؟ یعنی یہ جو دوئی ہے نا، دوئی، او بھائی یہ تن کے جھگڑے ہیں، یہ من کے جھگڑے نہیں ہیں۔ تن کی دنیا میں رقابت چلتی ہے۔ ایک بندے کا ایک محبوب ہے، اگر کوئی بندہ اس سے محبت کرے اس کو زہر لگتا ہے، لیکن من کی دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ جو رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ سرکار سے محبت کرنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ جھگڑے تن کی دنیا کے ہیں، من کی دنیا کے نہیں ہیں۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ یہ جھگڑے من کے نہیں ہیں، تن کے ہیں۔ جب ہم نے اسے من کی دنیا میں لانے کی کوشش کی تو وہاں سے پھر گمراہی پھیل گئی۔ لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جب تک ہم اللہ کے بندوں کو بے بس، بے یار و مددگار ثابت نہیں کریں گے، اللہ کی توحید بیان نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ ہی تو فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے۔ اپنے جس بندے کو اس نے ملک دے دیا وہ بے اختیار تو نہیں رہا نا، اللہ نے اس کو ملک دیا ہے نا، اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے۔ ایک اچھی عمارت ہے، اس کی جب تعریف کی جائے تو ایکچولی تو اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے نا، اس کے معمار کی ہوتی ہے نا تعریف، جس نے وہ عمارت بنائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوچ غلط ہے۔ وہ سائیں فضل الدین چشتی تھے گجرات کے ایک علاقے کے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں جاتے تو درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آتے تو اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت لوگ تو دوسری طرح کرتے ہیں کہ مکہ میں جائیں تو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، مدینہ میں جائیں تو درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ مکہ میں درود پڑھتے ہیں مدینہ میں ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا جب میں مکہ میں جا کے اللہ کے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں نا، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اور جب میں مدینہ میں جا کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو سرکار مدینہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی تعریف کریں تو استغفر اللہ اہل بیت ناراض ہوتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کریں استغفر اللہ تو صحابہ ناراض ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ من کی محبت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرو تو صحابہ خوش ہوتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرو تو اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ ان لوگوں کی فکری غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم روافض کا رد کرتے ہیں اس لیے ہم ناسبیت کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ کوئی اس میں بھی ایک تکبر شامل ہوتا ہے ایکچولی، ایک تکبر، اور دوسرا بزرگوں کا احترام نہ کرنا۔ دیکھیں یہ کائنات چلتی رہتی ہے۔ ایک کلاس ہوتی ہے نا، جو بندے ٹیچنگ سے وابستہ ہیں وہ میری بات کو مجھ سے بہتر سمجھیں گے۔ ایک کلاس ہے، اس میں کچھ بچے بہت اچھے ہوں گے، بہت مؤدب ہوں گے،
اور کچھ بڑے بدتمیز ہوں گے۔ ٹیچر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیچر کے لیے روٹین ورک ہے۔ جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کوئی رانگ سائڈ سے کراس کرے گا، کوئی ویسے ہارن بجائے گا، اچھے ڈرائیور اس کی ٹینشن نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جس کو میں کہا کرتا ہوں یہ روڈ ریئلٹیز ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں روڈ پر۔ تو اچھا ٹیچر کبھی اس کی ٹینشن نہیں لیتا، لیکن جو طالب علم اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا اسے کبھی علم نافع نہیں ملتا، ڈگری لے بھی لے علم نافع نہیں ملے گا اسے۔ جن بندوں کے دلوں میں بزرگوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے ان کے بھٹکنے کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا نا، یار ہے تو میرا شیخ، لیکن جو بات میں نے سمجھ لی ہے وہ شیخ کو کدھر سمجھ آئی ہے؟ یار ہے تو میرا استاد، لیکن جو جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں وہ کدھر پہنچا ہے؟ یہ جو بزرگوں کی تحقیر ہے یہ بھی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یقین جانیں ہدایت کا تعلق دلیل کے ساتھ کم ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، میں نے پہلے بھی ان کی ایک بات سنائی تھی، ان کی ایک اور بات میں آپ کو سناؤں۔ وہ کئی مسالک انہوں نے بدلے تھے۔ میں ایک دن ان کے گھر گیا، وہ مجھے اپنی لائبریری میں تعارف کروانے لگے، کہنے لگے یہ بندہ تھا، پہلے یہ تھا، پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، پھر شیعہ ہو گیا، پھر رافضی ہو گیا، پھر باطنی ہو گیا، پھر قادیانی ہو گیا، اب یہ ہے۔ بہت قابل آدمی تھا، ساتھ یہ کہتے تھے بہت قابل آدمی تھا۔ میں نے کہا سر اتنا قابل بھی تھا پھر بھی اس طریقے سے بھٹکتا رہا؟ کہنے لگے ہدایت کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہوتا، عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، طلب صادق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو بہانہ بنا کے ناسبیت کو اختیار کیا کہ ہم روافض کا رد کرتے ہیں، دراصل اس کی طے میں بھی کوئی ان کی ذاتی غلطی آئی تھی، کوئی ان کا تکبر آیا تھا، کوئی بڑا بول آ گیا تھا۔ ورنہ اگر وہ عاجزی کے ساتھ چلتے، اگر وہ اپنے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے دوست کے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ نبی کے کاندھوں پر کھیلنے والے حسین کو محبت کے سوا کسی دوسری آنکھ سے نہ دیکھتے۔ سامعین محترم، یہ تیسرا سبب تھا ناسبیت کے محرکات میں سے۔ اب میں چوتھی چیز کی طرف آ رہا ہوں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اور وہ چوتھی چیز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسالک ایسے ہیں، آپ ان کے کسی پروگرام میں جائیں، آپ ان کے کسی بندے کی تقریر سنیں، وہ آپ کو مختلف چیزوں پر دلائل دے گا، وہ بڑے بڑے فلسفے بیان کرے گا، لیکن محبت رسول کا چیپٹر ان کے سلیبس سے خارج ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہماتی قسم کی باتیں ہیں، یہ شخصیت پرستی قسم کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں کی سوچ میں اور فکر و فلسفہ میں محبت رسول کی حیثیت ثانوی تھی، وہی لوگ گئے ہیں ناسبیت کی طرف۔ اور یہ بالکل، اس کو آپ میرا مسلکی قول نہ کہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ ان لوگوں کا تجزیہ کر لیں۔ کوئی سنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا نہ کبھی قادیانی ہوتا ہے، نہ کبھی ناسبی ہوتا ہے، بے شک وہ اس کا علم کم ہو، اس کا بے شک۔ کیوں؟ سنیوں کا مدار محبت رسول ہے، اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کی ہر چیز بندے کو اچھی لگتی ہے، محبوب کی ہر چیز بندے کو محبوب لگتی ہے۔
کہ میں حضرت امام علی مقام کی عظمت کو صرف نسبت کے ناطے سے نہیں مانتا، میں انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ناطے سے مانتا ہوں، لیکن میرے فکر کی بنیاد میرا رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا تعلق ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ بازار میں دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے دوست کا بچہ ہے، ایک بچہ عام سا بچہ ہے۔ ممکن ہے عام سا بچہ آپ کے دوست کے بچے سے خوبصورت ہو، لیکن آپ کو اپنے دوست کا بچہ ہی اچھا لگے گا۔ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہاں محبت ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہے بندہ اس کے مقابلے میں کسی کو لے آئے۔ جب اور یہ دلیل دیکھیں، نسبت کا شرف وہ شرف ہے جو محبت کی دنیا میں دلیل کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو لوگ نیک تھے، صالح تھے، ان کی اولاد مومن تھی، لیکن ان کی طرح ان کے اچھے اعمال نہیں تھے، اپنے والدین کی طرح اعمال اچھے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن کم عمل والی اولاد کو بڑے عمل والے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ نسبت کا شرف ہے۔ حضرت امام حسن خوارج کے ساتھ ماد گفتگو تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ حضرت خضر نے جن بچوں کی دیوار ٹھیک کی تھی اس کا کیا سبب تھا؟ کیوں دیوار ٹھیک کی تھی؟ انہوں نے کہا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ مفسرین کہتے ہیں 7ویں کڑی میں جا کر جو تھا نا وہ کہ اللہ کا ولی تھا، ان کا جد امجد ایک نیک آدمی تھا۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم میرا باپ ان کے باپ سے نیک تھا۔ یہ نسبت کا شرف ہے۔ سامعین محترم دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر نے ایک بات فرمائی تھی، ارکبوا محمدن ارکبوا آل محمدن، کہ جب تم رسول کریم ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، یہ الفاظ ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ جب تم رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت سے کوئی معاملہ کرو تو سوچا کرو سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کے گھر والے ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں۔ تو میرے بھائی، جن لوگوں کا محبت رسول کا پہلو کمزور تھا، حالانکہ آپ یقین جانیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے بخدا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ توہماتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت ایمان کو پانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ عظمت ایمان کو پانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ مثلا میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ یہ انسانی جبلت ہے کہ انسان کو جس سے کوئی چیز ملے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جبلی محبت ہے نا۔ کس لیے کرتا ہے؟ کہ ماں باپ سے اسے وجود ملا ہے۔ ایک بچہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ استاد سے اسے علم ملا ہے۔ اب جو علم کی قدر جانے گا وہی استاد کی قدر کرے گا نا، جو وجود کی نعمت کو سمجھے گا وہی والدین سے محبت کرے گا، جو علم کی نعمت کو سمجھے گا وہ استاد سے محبت کرے گا۔ میرے بھائی، ایک
سالک اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ شیخ سے اسے معرفت الہی ملتی ہے، معرفت الہی ملی، اس کو محبت ہو گئی اپنے شیخ سے۔ میرے بھائی، جس سے وجود ملا اس سے محبت ہو گئی، جس سے علم ملا اس سے محبت ہو گئی، جس سے معرفت الہی ملی اس سے محبت ہو گئی، اور جس ذات کے صدقے میں ایمان ملے گا اس سے محبت نہیں کی جائے گی۔ لاجیکلی بات ہے نا، جس ذات کے صدقے میں ایمان ملے گا اس سے محبت نہیں کی جائے گی۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایمان کی نعمت پانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور جن لوگوں کے سلیبس میں اور ان کی پوری فکر اور فلسفہ میں محبت رسول کی حیثیت ثانوی تھی، اور اس چیز کو بے بکعتی کے ساتھ رکھا جاتا تھا، آپ تمام ناسبیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے سلیبس میں محبت رسول کی حیثیت ثانوی ہے۔ سامعین محترم، جس بندے کو رسول کریم علیہ السلام سے محبت ہوگی، دیکھیں یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں۔ میں ایک بندہ اگر اپنے گھر سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کے گھر پر تنقید کا باعث بنتی ہو۔ جو لوگ آج کل تاریخ پاکستان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں بھائی مجھے بتاؤ کہ تمہاری اس بات کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کے دل میں پاکستان کی محبت پیدا ہوگی؟ تم تو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو۔ اور جس بندے سے بندے کو، جس بھی چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے، بندہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو۔ بندہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے یہ تاریخیں کی تم پر آج اتری ہیں آسمان سے، آج تم پر تاریخوں کا نزول ہو گیا ہے کوئی، یہ تاریخیں تم نے زیادہ پڑھ لی ہیں؟ تاریخیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ خود اہل بیت کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں، اور یزید کا فسق و فجور کوئی ہم نے آج بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا کہ یزید کیسا آدمی تھا، یہ فیصلہ صدیوں سے ہو چکا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اور حضرت امام حسین حق کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ جو بندہ ان بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، وہ جاتا ہے ناسبیت کی طرف۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت، جسے کم کرنا ناسبیت کا بنیادی مقصد ہے، ان کی بنیاد ہی یہ ہے، جس طرح رافضیت کی بنیاد یہ ہے نا کہ صحابہ نے حق غصب کر لیا تھا، استغفر اللہ، یہ بنیاد ہے نا رافضیت کی، اس طرح ناسبیت کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت کی عظمت کو کم کیا جائے۔ اب سامعین محترم، میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ماننا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے۔ محمود غزنوی آیا تھا، محمد بن قاسم آیا تھا، ایک بندہ کہے کوئی محمد بن قاسم نہیں آیا تھا، وہ کافر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ کی بات ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے۔ بندہ کہے تاریخ میں کوئی محمود غزنوی نہیں تھا، وہ کافر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ کی بات ہے، عقیدے کی نہیں۔ حسین کو سچ ماننا یہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے نہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔
عقیدہ تاریخ سے نہیں ثابت ہوتا، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، مسلمات ہوتے ہیں کچھ، آپ مسلمات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مثلا مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو مصیبتوں میں گرفتار دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی ذات عادل نہیں ہے یا وہ رحم نہیں کرتی۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کی توجیہ کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا، رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا ذکر جب بھی کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب میرے بھائی، اگر کوئی بندہ حضرت امام حسین کو صحابی بھی مانے اور پھر ان کے موقف کے خلاف دلیلیں بھی گڑھتا رہے، یا بہت بڑا جاہل ہے یا بہت بڑا منافق ہے۔ بھائی جو صحابہ ہے نا، صحابہ، اور یہ جو چیز ہے نا، شاید یہ آپ کو عجیب لگتی ہو، لیکن محمود عباسی نے جو کتاب لکھی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، اس نے پہلا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ امام حسین صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہے، جبکہ ہماری حدیث کی تمام کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت امام حسین جلیل القدر صحابی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے کہا ہوا من علماء الصحابہ، امام حسین صرف صحابی نہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے، اور ان صحابہ میں سے جن کا نام لے کر سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بات میں کہتا رہتا ہوں، جس کا نام دے کے سرکار جنت کی بشارت دے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے گارنٹی دے دی یہ بندہ آخر دم تک کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اب سامعین محترم، جب سرکار نے کسی بندے کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی نام لے کر، اس کا مطلب یہ ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو جس کو سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، ان کے بارے میں تان کرنا اگر گمراہی نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حضرت امام حسین صحابی ہیں، اور ہماری سیرت کی اس میں حدیث کی کتابوں میں حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ مناقب صحابہ کے ضمن میں آتا ہے، مناقب صحابہ کے ضمن میں۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کروں، صرف صحابی نہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ حضرت امام حسین اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور حضرات حسنین کریمین کے اہل بیت میں سے ہونا، نہ اہل سنت اس پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ شیعہ حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اب اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن و اطرت و اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ لن یتفرقا، ترمذی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض،
اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ گویا سرکار نے ضمانت دے دی، حسین جو بھی کرے گا قرآن کے مطابق کرے گا، حسین کا جو بھی قدم اٹھے گا قرآن کے مطابق اٹھے گا۔ اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ سامعین محترم، یہ وہ مسلمات ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، معتزلہ اس میں شک کرتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہے عقیدہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اب اگر قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ آ بھی جائے جو بظاہر اس کے خلاف ہو، عقیدہ ویسے نہیں بنایا جاتا، عقیدے سے نہیں بنتے، عقیدے دلائل کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور جو لوگ عقائد کی کتابیں لکھتے ہیں یا عقائد اہل سنت کے یا اس طریقے سے جمع کرتے ہیں، ان کا علم و ادب اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے آج کل کے لوگ۔ سامعین محترم، انبیاء معصوم ہیں۔ اب ہوا کیا؟ بظاہر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سے ایک بندہ مر گیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے بھئی عصمت کدھر گئی؟ اگر تم نے اپنے آپ کو اہل سنت میں ماننا ہے تو مسلمات کو ماننا ہوگا، کیونکہ مسلمات دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا شبہ بہت سے طریقوں سے زائل ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، جو بندہ صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے، اہل بیت کی عظمت کو مانتا ہے، سرکار نے اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا اس کو مانتا ہے، وہ بندہ کبھی ناسبیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ ناسبیت کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں یا ان میں تکبر ہوتا ہے، یا محبت رسول کا پہلو کمزور ہوتا ہے، یا وہ مسلمات کو فراموش